السلام علیکم ویورز، آپ کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ سورہ بقرہ کی آیات 170 تک آپ کے سامنے اس کا ترجمہ پیش کیا تھا۔ اب 170 کے بعد آگے بیان کرنے لگی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غرض جن لوگوں نے خدا کی اتاری ہوئی ہدایات کو ماننے سے انکار کر دیا، ان کی مثال اس چراغے کی سی ہے جو چیخو پکار تو مچاتا ہے، مگر وہ خود بھی چیخو پکار کی آواز کے سوا کچھ بھی نہیں سمجھتا۔ یہ ایسے بہرے گونگے اندھے ہیں کہ کچھ عقل سے کام ہی نہیں لیتے، یعنی ایسے ضدی جاہل منکرین نے حق کو ہدایت کرنے کی کوشش ایسی ہی لا حاصل ثابت ہوتی ہے۔ جیسے کوئی جانوروں کو پکارے جو صرف پکار کی آواز کو تو سنے مگر اس کے معنی تک نہ سمجھ سکے، وہی حال ایسے منکرین حق کا ہے۔ اے ایمان لانے والو، اگر تم اللہ کی بندگی کرنے والے ہو تو پاک صاف ستھری چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس نے تم پر چوپایوں میں سے بس مردار خون، سور کا گوشت اور وہ جسے اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو حرام کیا ہے۔ ہاں، جو شخص مجبوری کے عالم میں ہو اور وہ ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ خدا سے بغاوت کرنے والا ہو اور نہ ضرورت کی حد سے آگے ہی بڑھنے والا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ اللہ تو یقیناً بخشنے والا بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جو لوگ ان باتوں کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کی ہے اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت وصول کر لیتے ہیں، یہ لوگ دراصل اپنے پیٹوں کو جہنم کی آگ سے بھر رہے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ ان سے بات تک نہیں کرے گا اور نہ ان کو معاف کر کے ان کی بدکاریوں سے پاک کرے گا۔ ان کے لیے تو بڑی دردناک سزا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا اور خدا کی بخشش کے بدلے خدا کا عذاب مول لیا۔ کتنی عجیب ہے ان کی ہمت کہ یہ جہنم کی آگ کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب اتاری تھی، مگر جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلافات پیدا کیے وہ لوگ حقیقت میں حق سے بہت ہی دور نکل گئے۔ نیکی کی حقیقت یہی نہیں ہے کہ تم نماز میں اپنے چہروں کو مشرق کی طرف پھیر لیتے ہو یا مغرب کی طرف، یعنی دین کی حقیقت ظاہری رسموں یا اعمال کو بجا لانا ہی نہیں ہے، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ انسان اللہ کو، آخرت کے دن کو، ملائکہ اور خدا کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے اور اللہ کی محبت میں اپنے دل پسند مال کو رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، مانگنے والوں اور غلاموں، مقروضوں، مشکل میں گرفتاروں کی گردنیں چھڑانے پر خرچ کرے، نیز نماز کو قائم کرے اور زکوٰۃ کو ادا کرے۔ اور نیک لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جب عہد کر لیں تو اسے پورا کریں، تنگی، ترشی، فکر و فاقہ اور مصیبت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر سے کام لیں۔ یہی وہ ہیں جو قول و عمل کے سچے ہیں اور یہی متقی پرہیزگار، یعنی فرائض الہی کی ادا کرنے والے ہیں۔ اے ایماندارو، تمہارے لیے قتل کیے جانے والوں کے قصاص، یعنی خون کا بدلہ خون کا حکم لکھ دیا گیا ہے۔ آزاد آدمی نے قتل کیا تو اس آزاد قاتل ہی کو قتل کیا جائے، کسی بھی غلام کو نہیں۔ غلام نے قتل کیا ہو تو اسی غلام قاتل کو قتل کیا جائے، عورت نے قتل کیا ہو تو اس عورت ہی کو قتل کیا جائے۔ ہاں، اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے پر تیار ہو تو اچھے طریقے اور خوش معاملگی کے ساتھ خون بہا کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ یہ تمہارے پالنے والے کی طرف سے ایک سہولت اور مہربانی ہے۔ اب اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ اے صاحبان عقل، تمہارے لیے قصاص یعنی جان کے بدلے جان والے قانون میں سراسر زندگی ہے، کیونکہ امید ہے کہ اس قانون کے سبب تم خون ریزی سے بچتے رہو گے۔ تم پر فرض کر دیا گیا کہ جب تم میں سے کسی پر موت کا وقت آ جائے اور اگر وہ کچھ مال بھی چھوڑے جا رہا ہو تو اپنے ماں باپ اور اپنے بہت قریبی رشتہ داروں کے لیے مناسب وصیت کرے۔ یہ وصیت کرنا پرہیزگاروں اور فرض شناسوں کی لازمی ذمہ داری ہے۔ تو اب جو شخص بھی اس وصیت کو سننے کے بعد اس کو بدل ڈالے تو اس کا گناہ بھی انہیں عدل بدل کرنے والوں میں ہوگا، کیونکہ بلا شبہ اللہ تو ہر بات سنتا اور خوب جانتا ہے۔ البتہ جو شخص
یہ خوف محسوس کرے کہ وصیت کرنے والے نے جان بوجھ کر کسی کی حق تلفی کا گناہ کیا ہے اور اس لیے وہ اصلاح کرتے ہوئے وارثوں کے درمیان سمجھوتا کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزوں کو لکھ دیا گیا ہے، یعنی تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے، اس توقع پر کہ شاید تم برائیوں سے بچنے کی استعداد پیدا کر سکو۔ تو یہ گنتی کے کچھ مقرر دن ہی تو ہیں، اس کے باوجود بھی اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو جائے یا سفر پر ہو تو اتنے ہی دن کے روزے کسی اور دنوں میں پورے کر لے۔ اور جو لوگ ان روزوں کو بڑی ہی مشکل سے رکھ سکتے ہوں تو وہ فدیہ دے دیں۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو شخص اپنے خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم روزے رکھو گے تو یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہوگا اگر تم اس کی حقیقت اور فائدوں سے واقف ہو جاؤ۔ رمضان تو وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو تمام انسانوں کے لیے سراسر ذریعہ ہدایت ہے اور ایسی واضح صحیح اور مدلل تعلیمات و ہدایات پر مشتمل ہے جو حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ لہٰذا تم میں سے جو شخص بھی اس مہینے کو پائے تو وہ اس میں روزے رکھے، اور جو بیمار یا مسافر ہو تو وہ اتنے ہی روزوں کی تعداد دوسرے دنوں میں پوری کرے۔ غرض اللہ تو تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہیں مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا، اور یہ بھی چاہتا ہے کہ تم روزوں کی تعداد پوری کرو، اور اس بات پر کہ خدا نے تمہیں سچے سیدھے راستے کی ہدایت کی ہے تم اللہ کی بڑائی کا اظہار کرو، یعنی خدا کی عظمت کے تقاضوں کو پورا کرو، تاکہ شاید اس طرح تم اس کے شکر گزار بن جاؤ۔ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ فرما دیں کہ میں تو یقیناً ان سے بہت ہی قریب ہوں، پکارنے والا جب پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ اس لیے اب ان پر لازم ہے کہ میری آواز پر لبیک کہیں اور مجھ ہی پر بھروسہ کریں، اس طرح شاید وہ سیدھے اور نیک راستے پر آ جائیں۔ تمہارے لیے روزوں کے زمانے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا جائز کر دیا گیا ہے، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو، یعنی جس طرح لباس اور جسم کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا اسی طرح تم دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں رہ سکتے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم لوگ چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، یعنی عورتوں سے ناجائز مباشرات کر کے خود اپنا ہی نقصان کر رہے تھے، تو اب خدا نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف کر دیا، لہٰذا اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ رمضان کی راتوں میں مباشرات کر لو، اور جو لطف و لذت خدا نے تمہاری قسمت میں لکھ دی ہے اسے حاصل کرو، اور راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ رات کی سیاہی کی دھاری صبح کی سفیدی کی دھاری سے الگ ہو کر تمہارے لیے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف یعنی قیام کیے ہوئے ہو تو اپنی بیویوں سے مباشرات نہ کرو، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا۔ اس طرح اللہ اپنے احکامات لوگوں کے لیے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ شاید اس طرح وہ برائیوں سے بچنے لیں، اور تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے نہ کھا جاؤ اور نہ حاکموں کو رشوت پہنچاؤ، تاکہ اس طرح لوگوں کے اموال کا کچھ حصہ جان بوجھ کر ظالمانہ طریقوں سے بطور گناہ ہڑپ کر دو۔ وہ لوگ آپ سے چاند کی شکلوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے اور حج کے واسطے وقت مقرر کرنے کا ذریعہ ہے۔ نیز ان سے کہو کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکی تو اس میں ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضگی سے بچے، لہٰذا تم اپنے گھروں میں ان کے دروازوں ہی سے آیا کرو اور اللہ کے غضب سے بچو، شاید کہ اس طرح تم ہر طرح کی کامیابی حاصل کر لو۔ یعنی جب تمہیں کوئی دینی مشکل درپیش ہو تو جو دین کے حقیقی راہبر ہیں ان سے دریافت کر لیا کرو اور ادھر ادھر نہ بھٹکو، اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو، کیونکہ اللہ حد سے بڑھ جانے والوں کو یقیناً دوست نہیں رکھتا، اور ان خام خواہ لڑنے والوں کو جہاں کہیں بھی پاؤ قتل کر ڈالو اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکال دیا، کیونکہ قتل کرنا اگرچہ بہت برا ہے مگر فتنہ برپا کرنا قتل کرنے سے بھی زیادہ برا ہے، کیونکہ فتنہ فساد سے ناحق قتل کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ البتہ مسجد حرام کے نزدیک ان سے اس وقت تک نہ لڑو جب تک وہ تم سے وہاں نہ لڑیں، لیکن اگر وہ تم سے لڑیں تو پھر تم بھی انہیں قتل کرو کہ ایسے منکرین حق کی یہی سزا۔
پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ ہی بڑا ہی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ غرض ان سے اس وقت تک لڑتے رہو جب تک کوئی فتنہ اور شورش باقی نہ رہے اور پوری اطاعت بس اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ فتنہ فساد سے باز آ جائیں تو پھر ظالموں کے سوا اور کسی پر دست درازی جائز نہیں۔ حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت والا مہینہ ہے اور حرمتوں میں بھی عدلا بدلہ ہے، اور جو شخص بھی تم پر زیادتی کرے تو جیسی اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے ویسی ہی زیادتی تم اس کے ساتھ کرو، مگر ان کی زیادتی کی حد سے بڑھتے ہوئے اللہ سے ڈرتے رہنا، اور یہ جان لینا کہ اللہ ہی انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کی مقرر کی ہوئی حدیں توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ اور خدا کی راہ میں جان و مال سب کچھ خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی اس میں بخل سے کام لو گے تو آخرت میں خود کو تباہ و برباد کر دو گے، یعنی اس طرح بھی نہ لٹاؤ کہ خود تباہ و برباد ہو جاؤ، خودکشی نہ کرو یا خواہ جان خطرے میں نہ ڈالو، اور اچھے کام کو بہت ہی خوبی کے ساتھ انجام دو، کیونکہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ اللہ پوری قابلیت، جدوجہد اور خوش سلوکی کے ساتھ اچھے کام کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کی خوشی کے حصول کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کر لو تو اسے پورا کرو۔ اب اگر مجبوری میں گر جاؤ تو جو قربانی میں میسر آئے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دو، اور اپنے سر اس وقت تک نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی اپنی جگہ تک نہ پہنچ جائے، مگر جو شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو اس کے چاہیے کہ فدیہ کے طور پر روزے رکھے یا خیرات دے یا پھر قربانی کی۔ پھر جب تمہیں امن و اطمینان حاصل ہو جائے تو جو شخص عمرہ کر کے حج کے موقع تک عمرہ کا فائدہ اٹھائے وہ لازمی طور پر جو بھی میسر ہو قربانی کرے، اور اگر قربانی میسر نہ ہو سکے تو 3 روزے حج کے زمانے میں رکھے اور 7 روزے گھر پہنچ کر رکھے، یہ پورے 10 روزے ہو جائیں گے۔ یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے بال بچے مسجد حرام کے قریب نہ رہتے ہوں۔ اللہ کے ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ حج کے مہینے سب کو معلوم اور مقرر مہینے ہیں جن میں تبدیلی ممکن نہیں، تو جو شخص بھی ان مہینوں میں حج کی پابندیوں کو اپنے اوپر فرض کرنے کی نیت کر لے تو پھر حج کے دوران نہ تو ہم بستری کرے اور نہ کوئی برا کام کرے، نہ ہی جھگڑا کرے۔ ہاں اگر کوئی نیک کام تم کرو گے تو اللہ خوب جان لے گا، اور اگر کوئی سامان سفر مہیا کرو تو بہترین سامان تقویٰ ہے، یعنی برائیوں سے بچتے رہنا اور فرائض الہیہ کو ادا کرتے رہنا۔ پس اے عقل والو میرے غیظ و غضب سے بچو، تمہارے لیے اس میں کوئی حرج الزام نہیں ہے کہ تم دوران حج اپنے رب کی نعمت یعنی روزی بھی تلاش کرو، کیونکہ روزی کمانا تمہارے رب کے فضل و کرم کو تلاش کرنا ہے۔ البتہ جب عرفات سے روانہ ہو تو مشعر الحرام یعنی مزدلفہ کے پاس اللہ کو یاد کرو، اور اسی طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت کی ہے اور تم کو اپنی راہ دکھائی، ورنہ اس سے پہلے تم بھٹکے ہوئے تھے۔ پھر جہاں سے سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی مانگو، یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو جس طرح اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے اسی طرح اللہ کو یاد کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر لوگوں میں کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے اے ہمارے پالنے والے ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ تو ویورز، میں نے آج آیات نمبر 200 یعنی کہ 200 آیات تک آپ کے سامنے ترجمہ پیش کیا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو میری پسند آئی ہوگی۔ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔